اگر انہوں گنن لگی شمار کرن لگی انہوں شمار نہیں کیتا جا سکتا، انہوں دا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ جڑی نعمت وال دھیان پیندا ہے وہ نعمت ہی دوسری نالوں پل ہے۔ ان ساری نعمتاں دے وچوں ایک جڑی نعمت اللہ رب العالمین نے انسان نو عطا فرمائی، اس نعمت کا نام زبان ہے۔ یہ ہوئی وہ زبان ہے جن ذریعے انسان اپنا ما فی الضمیر بیان کر سکتا ہے۔ یہ ہوئی وہ زبان ہے جن ذریعے انسان اپنی خواہش کا اظہار کر سکتا ہے۔ زبان کی قدر اگر کچھ نہیں ایسے بندے دے کولوں پوچھی جائے جڑا گنگا بول نہیں سکتا، اپنا ما فی الضمیر بیان نہیں کر سکتا، او بخوبی اس نعمت تو آشنائے کہ اس نعمت کی قدر کی۔ بعض دفعہ انسان دے کول نعمت ہوئے انسان نہ قدری اور نہ شکری دے اتر ہوتا ہے اور نہ نعمتوں کا غلط استعمال، لیکن جنہ کو یہ زبان نہیں وہ ضرور یہ خواہش کرتے کہ کاش ساڈے کول بھی یہ زبان ہوتی تے اسی بھی زبان کا صحیح استعمال کرتے۔ اللہ رب العالمین نے اس زبان کے اندر مختلف قسم کی خوبیاں رکھیاں۔ یہ ہوئی وہ زبان ہے جڑی انسان نو مختلف قسم کے ذائقے دستی، نمکین ذائقے نو الگ کر دیتی، مٹھی چیز الگ کے کھٹی چیز نو الگ کر دیتی، دس دیتی۔ اور ایک بہت بڑی اللہ رب العالمین کی نعمت ہے، اگر زبان اپنا یہ فنکشن چھڑ دے وے کھانے بد ذائقہ ہو جان، پھل بد ذائقہ ہو جان، جدو زبان محسوس ہی نہیں کرنا تو پھر اتنے مہنگے پھلاں دے کی فوائد۔ یہ ہوئی وہ زبان ہے حکیم طبیب ڈاکٹر حضرات اس زبان کو دیکھ کے تشخیص کر لیتے کہ مریض نو بیماری کی کیڑی علامات اس مریض کے جسم کے اندر پیدا ہو چکی ہے۔ زبان دس دیتی کہ جسم کے اندر اصل مرض کی، اور جب درست تشخیص ہو جائے پھر دوائی بھی صحیح ملتی ہے اور انسان اللہ رب العالمین کے حکم دینا شفا یاب ہو جاتا ہے۔ یہ ہوئی وہ زبان ہے کہ انہوں استعمال کر کے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیتے۔ یہ ہوئی وہ زبان ہے جنہیں ذریعے لوگ نفرتاں پھیلا دیتے۔ اللہ رب العالمین نے نعمت ضرور عطا فرمائی، لیکن استعمال کا کنٹرول تیرے ہاتھ کے اندر دیتا ہے۔ چاہے اس زبان کو صحیح درست استعمال کر کے دنیا آخرت یا کامیابیاں سمیٹ لے،
یا پھر ادا غلط استعمال کر کے دنیا و آخرت دیا ضلالتا ایک خرید رہے. حضرات زبان بہت بڑی نعمت، انسان بولی بولتا ہے پتہ چل جاتا ہے کیڑے ملک دا وکیل ہے. زیادہ دور نہ چاہیے، پاکستان کے اندر ہی کوئی بندہ بولتا ہے، زبان کے نال بولتا ہے، لہجے تو پتہ چل جاتا ہے اے بندہ سیال کوٹ ہے، اے فیصل آباد ہے، اے جناب سرگودے دا آدمی. زبان ہی ہے جڑی لوگاں نو پہچان کرا دیتی. اور اللہ رب العالمین نے زبان نو اپنی بہت بڑی نشانی قرار دیتا ہے، اپنی نعمت قرار دیتا ہے. اور اس بات کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر فرمایا. اللہ فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ. اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر زبان کو اپنی نشانی قرار دے رہے ہیں. فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ فرماتے ہیں اللہ رب العالمین دیا نشانیاں ہی نے خلق السماوات والارض، زمین تے آسمان کی پیدائش اللہ رب العالمین دی نشانی ہے. واختلاف السنتکم، اے تواڈیاں مختلف بولیاں، والوانکم، اے تواڈے مختلف رنگ، یہ سارے دیاں ساریاں اللہ رب العالمین دیاں نشانیاں نے. اللہ فرماتے ہیں ان فی ذالک لآیات للعالمین، بے شک سارے دیاں ساریاں جہان کے اندر اللہ رب العالمین کی طرف علامات نے، یہ سارے دیاں ساریاں نشانیاں نے. زبان ایک ایسی چیز ہے اگر زبان درست ہو جائے، زبان تیز دنال جسم تے سارے اعضاء درست ہو جایا کرتے ہیں. اگر یہ زبان خراب ہو جائے بندہ بولن لگ پوے، باقی اعضاء نوی دے ذریعے سزا دیتی جاتی ہے. صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے جناب سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک پیغمبر علیہ السلام کو بیان کرتے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا من یزمن لی بین لحییہ وما بین رجلیہ ازمن لہ الجنت. پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ منو تو جبڑیاں دے درمیان زبان دی ضمانت دے دیندا تے دو لتاں دے درمیان شرمگاہ دی منو ضمانت دے دیندا. فرمایا ازمن لہ الجنت، میں ایسے بندے نو جنت دی ضمانت عطا دے دینا. پاک پیغمبر علیہ السلام نے زبان کے درست استعمال، زبان کی نعمت کا تذکرہ فرمایا. پاک پیغمبر علیہ السلام کے کول جناب ابو ہریرہ موجود نے. نبی علیہ السلام نے بڑی پیاری بات بیان فرمائی. فرمایا اللہ رب العالمین دی خوشنودی واسطے انسان اس زبان سے کلمہ عطا کرتا ہے، کلمہ ادا کرتا ہے، کلمہ بولتا ہے. وہ ہاں کلمے دی کوئی اہمیت نہیں، کلمے نو معمولی جا سمجھتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین دے کلمہ قابل قبول ہو جاتا ہے. اللہ رب العالمین نے اس درست زبان کے استعمال کی وجہ تو جنت کے اندر درجات بلند کر دیتے ہیں. لیکن ایک بندہ ایسا جڑا زبان کے اندر مندہ بولتا ہے، برا بولتا ہے، لیکن اس کلمے نے کوئی اہمیت نہیں دیتا، ایک جناب دا بھار محسوس نہیں کرتا. تے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اس برے کلمے کی وجہ تو جہنم کی گہرائیاں میں اندر گر جاتا ہے.
پاک پیغمبر علیہ السلام دے پیارے صحابی جناب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول جا کے آتے ہیں اے نبی علیہ السلام جی کو ایسے کام دس دے ہو جنہ دے ذریعے میں جنت کے اندر داخل ہو جاوا پاک پیغمبر علیہ السلام نے نماز روزہ حج زکات اس ساری نیکیاں بیان فرمائیاں نے اور آخر کے اندر نبی علیہ السلام نے اپنی زبان کو پکڑ کے فرمایا کف علیک ھذا کف علیک ھذا اے معاذ ساری چیزاں نالوں بہتر چیز اپنی زبان کو اپنے تے کنٹرول دے اندر رکھ لے زبان کو قابو دے اندر رکھنا زبان جو بندہ نہیں بولنا زبان دے اندر ایسے کلمات ادا نہیں کرنے جنہ دے ذریعے کسی کو تکلیف ہو جائے پریشانی ہو جائے نبی علیہ السلام دے صحابی اس گالوں سن کے حیران ہو جاتے ہیں تے حیرانگی کے اندر پوچھتے ہیں اے نبی علیہ السلام جی کیا زبانہ دی وجہ تو بھی سانو پکڑیا جائے گا ان زبانہ دی وجہ تو بھی سزا دیتی جائے گی پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ثقلت کا امک یا معاذ پیار دے نال محبت دے نال اے معاذ تیری ماں تینو گھم پاوے وَهَلْ يَكُبَّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے معاذ زبان کی وجہ تو ہی لوگ اے جناب اوتے جہنم کے اندر سٹے جان گے منہاں دے بال نتھنیاں دے بال جہنم کے اندر سٹے جان گے ان زباناں دے غلط استعمال دی وجہ تو ان زباناں دے برے استعمال دی وجہ تو لوگاں نو جہنم کے اندر منہ دے بال سٹیا جائے گا نتھنیاں دے بال سٹ دیا جائے گا حضرات زبان اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے اختیار تیرے ہاتھ کے اندر ہے تو اس زبان کا درست استعمال کر لے یا غلط استعمال کر لے اگر درست استعمال کرے گا نعمتیں میں دنیا آخرت یا کامیابیاں میں اللہ رب العالمین نے زبان کے درست استعمال میں بڑی ترغیب دلائی ہے قرآن اس بات کا اعلان کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ قولوا قولا سدیدا اللہ رب العالمین نے کائنات والے مومنوں کو اعلان فرمایا لوگوں اللہ دے کولوں ڈر جاؤ وقولوا قولا سدیدا جدوں بھی بات کرنی ہے سچی بات کرنی ہے یعنی زبان دا جھوٹ بول کے غلط استعمال نہیں کرنا زبان دا صحیح استعمال کرنا تے زبان دا صحیح استعمال سچ بول کے ہی ہو سکتا ہے اللہ زبان دا صحیح استعمال کرا کے سچ بولنا گے ملے گا کی اللہ فرماتے ہیں یصلح لکم اعمالکم اللہ فرماتے ہیں زبان دا اگر تو استعمال ہو جائے گا فرمایا یصلح لکم اعمالکم اللہ رب العالمین تواڈے اعمال درست کر دے گا ویغفر لکم ذنوبکم اللہ رب العالمین گناہاں نو معاف کر دے گے ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما جڑا بندہ زبان دا صحیح استعمال کردا ہے اللہ تے رسول دی اطاعت کردا ہے اللہ رب العالمین فرمایا فقد فاز فوزا عظیما ایسے بندے نے بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے ایسا بندہ کامیاب و کامران ہو چکا ہے حضرات سچائی 90% پاک پیغمبر علیہ السلام تو لے کے پچھلے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے ہیں زبان کا درست استعمال کرتے رہنے ہمیشہ سچ بولتے رہنے یہ وجہ اللہ رب العالمین نے انہاں دی سیرت نو قرآن کا حصہ بنا
فرما دیتا ہے اور اللہ رب العالمین دا قرآن انہاں دی صفات بیان کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ جناب ابراہیم علیہ السلام نے تذکرے میں فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ نبی علیہ السلام جی اس کتاب کے اندر جناب ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرو نا انہو کان صدیقا نبیّا جناب ابراہیم علیہ السلام زبان کا درست استعمال کرنے والے سچے نبی نے اگے آن اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس نبی علیہ السلام جی اس کتاب کے اندر جناب ادریس علیہ السلام کا بھی تذکرہ فرماؤ انہو کان صدیقا نبیّا جناب ادریس علیہ السلام بھی زبان کا درست استعمال کرنے والے سچے نبی نے اور نبی علیہ السلام نے فرمایا علیکم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر لوگو سچائی لازم پڑھ لو کیونکہ سچائی انسان کی رہنمائی نیکی کی طرف کرتی ہے وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ اور ایک نیکی انسان کی رہنمائی جنت کی طرف کر دیتی پتہ چلتا ہے کہ جڑا بندہ زبان کا درست استعمال کرتا ہے وہ نیکی بھی ضرور کرے گا اور جڑا نیکی کرے گا اللہ رب العالمین جنت کا داخلہ بھی نصیب فرمان گے قرآن کا ایک اور مقام سماعت فرماؤ اللہ فرماتے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ اللہ فرماتے ہیں ایمان والیوں اللہ رب العالمین دے کولوں ڈر جاؤ اور سچیاں لوگاں دے نال جاؤ سچیاں لوگاں دا ساتھ حاصل کرو سچیاں لوگاں دے نال دوستی لگاؤ دوسرے الفاظ کے اندر یعنی جڑے درست زبان دا استعمال کرتے ہیں انہاں دے نال مل جاؤ انہاں دے نال تواڈیاں وفاواں ہونیاں چاہیدیاں نے انہاں دے نال تواڈیاں دوستیاں ہونیاں چاہیدیاں نے اور زبان دا درست استعمال بھی ہے کہ جدوں بھی زبان کے اندروں بات کرنی ہے کوئی اچھی بات کرنی ہے کوئی فائدے والی بات کرنی ہے قرآن اس بات کا اعلان کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا جدوں بھی لوگاں دے نال بات کرنی ہے چنگی گل کرنی ہے بندہ نہیں چھے بولنا اور فرمایا وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ اللہ رب العالمین نبی علیہ السلام کے ذریعے امت والیاں نو پیغام پہنچا رہے ہیں فرمایا وَقُلْ لِعِبَادِي اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندے تک پیغام پہنچا دے وہ اللہ کی پیغام ہے یقول الذی ہی احسن جدوں بھی بولنا اپنی زبان جو اچھے الفاظ استعمال کرنے نے ان الشیطان ینزغ بینہم اگر زبان کا غلط استعمال کرو گے شیطان آپس کے اندر مخالفت پیدا کرتے ہوئے گا شیطان آپس کے اندر عداوت پیدا کرتے ہوئے گا بغض پیدا ہو جائے گا دشمنیاں پیدا ہو جائے گی ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا کیونکہ شیطان انسان دا کھلا تے واضح دشمن ہے اے تے اسے تاڑ کے اندر بیٹھا ہے کہ
میری زبان کے اندر کوئی غلط بات کرنے میں جناب اس بات کو پھیلا دے گا اس بات کے ذریعے لوگوں کے اندر لڑائی پوا دے گا جھگڑے پوا دے گا اور صحیح بخاری کے اندر جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بیان فرماتے ہیں ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر جڑا بندہ اللہ تے یوم آخرت تے ایمان رکھدا ہے فلیقل خیرا اپنی زبان جو چنگے الفاظ استعمال کرے اپنی زبان کا صحیح استعمال کرے اگر وہ اپنی زبان کا صحیح استعمال نہیں کر سکتا ان اگر خطرہ میری زبان جو کوئی غلط لفظ نکل جائے گا فرمایا اولی اسمت اگر ایسا خطرہ تے پریشانی ہے تے فرمایا ایسا بندہ چپ رہے زبان کے اندر کوئی کلمہ نہ کر دے اگر ایسی زبان کے اندر کوئی کلمہ کوئی غلط بات نکل جائے گی وہ دے ذریعے جناب دنیا آخرت کے اندر ذلیل ہو جائے گا زبان کا صحیح استعمال کیے کہ اللہ رب العالمین کا ذکر کیتا جائے قرآن اس بات کا اعلان فرماتا ہے کہ ذکر تے فوائد کی نے فرمایا فذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون اللہ رب العالمین کی زبان کے درست استعمال کی طرف ترغیب کرانے میں فرمایا فذکرونی اذکرکم اپنی زبان کے وچ میرا ذکر کرو گے اپنی زبان کا درست استعمال کرو گے اللہ فرماتے ہیں دنیا تے تم میرا ذکر کرے گا آسماناں تے نورانی فرشتیاں دے سامنے میں تیرا ذکر کراں گا اور فرمایا واشکروا لی ولا تکفرون اپنی زبان جو نشکری والا کلمہ نہیں کرنا نشکری نہیں کرنی زبان کا درست استعمال نہیں کرنا ولا تکفرون اور اپنی زبان جو کفر نہیں بکنا برے الفاظ نہیں کرنے پاک پیغمبر علیہ السلام کے اوپر نازل ہونے والا قرآن ہے اللہ رب العالمین کے اذکار کے فوائد بیان کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جڑے لوگ اللہ کا بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تے جڑیاں عورتاں بہت زیادہ اللہ رب العالمین کا ذکر کردیاں نے یعنی زبان کا درست استعمال کردیاں نے اللہ رب العالمین فوائد بیان کرتے ہیں فرمایا عد اللہ لهم مغفرتا واجرا عظیما زبان کا درست استعمال کرنے والے اللہ فرماتے ہیں اعد اللہ لهم مغفرتا اللہ رب العالمین نے واسطے معافی تیار کر دیتی ہے ان واسطے مغفرت تیار ہو چکی ہے واجرا عظیما مغفرت نال رب العالمین اجر کثیر بھی عطا فرمائیں بہت بڑا اجر بھی عطا فرمائیں اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لوگوں اللہ رب العالمین کا بہت زیادہ ذکر کریا کرو یعنی زبان کا درست استعمال کریا کرو حضرات اللہ رب العالمین نے زبان کا درست استعمال کرتے بڑے ہی فوائد ذکر فرمائے نے اگر اسی اپنی زبان کا صحیح استعمال کرنا شروع کر دئیے اسی جناب ایک دنیا آخرت کے اندر عزت کما سکتے ہیں کامیابیاں سمیٹ سکتے ہیں لیکن اگر زبان کا غلط استعمال کیتا جائے زبان کا مندا استعمال کیتا جائے یہ بہت بڑے
بڑے وعیدہ بھی اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر ذکر فرمایا نے. سب تو پہلی وعید انسان اپنی زبان کا غلط استعمال کرتا ہے اللہ رب العالمین تہی بہتان بنن لگ پیندا ہے, اللہ رب العالمین تہی جھوٹ بنن لگ پیندا ہے. وہ خواب کے اندر اللہ نے اس طرح فرمایا ہے, اللہ نے اس طرح فرمایا ہے, غلط باتاں جھوٹ بیان کرتا ہے. اللہ رب العالمین ایسے بندے واسطے وعید بیان کرتے ہیں. فرمایا ومن اظلم ممن افترا علی اللہ کذبا, اس بندے نے بڑا ظالم کیڑا ہو سکتا ہے جڑا اللہ رب العالمین دی ذات تے جھوٹ بنن لگ پوے, یا پھر اس طرح کہے او قال اوحی الی, یا کہتا ہے کہ میرے تے وحی نازل ہوئی ہے, منو اللہ رب العالمین نے فلاں حکم دیتا ہے ولم یوحى الی, حالانکہ وحی دی طرف نازل ہی نہیں ہوئی, اینو کسی قسم دا کوئی حکم نہیں ہویا. ومن قال سأنزل ما انزل اللہ, یا کوئی بندہ ایسا کہے کہ جویں قرآن نازل ہویا میرے تے بھی کتاب نازل ہوئی ہے. وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ, ایسے جھوٹ بننے والے بندے, ایسے زبان دا غلط استعمال کرنے والے بندے, انہاں دی سزا کی ہے. فرمایا وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ, اے ظالم لوگ جڑے زبان دا غلط استعمال کرتے ہیں, فی غمرات الموت, جدو انہاں تے موت دیاں سختیاں جاندیاں نے, انہاں تے جناب غمرات الموت طاری ہو جاندیاں نے. والملائکۃ باسطوا ایدیہم, فرشتے نبی کولا کے پاؤں کھول لیندے نے, آتے کی نے اخرجوا انفسکم اليوم, آج اپنی جانا ساڑھے حوالے کر دے ہو, تجزون عذاب الہون, تو انو جناب دردناک عذاب دنال تو چار کیتا جائے گا, پورے عذاب کی سزا دیتی جائے گی. کیوں دیتی جائے گی؟ بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق, تسی اللہ رب العالمین تے جھوٹ باندے رہے ہو, حق تو بغیر گلا کرتے رہے ہو, زبان کا غلط استعمال کرتے رہے ہو. اس وجہ تو اللہ رب العالمین نے عذاب دے دینا. زبان کا صحیح استعمال ہونا چاہیے, اور زبان کا دوسرے طریقے دے نال بھی غلط استعمال کیتا جاتا ہے. بات پیغمبر علیہ السلام تے جھوٹ بنیا جاتا ہے, ایسی اپنے کولوں ہی احادیث کڑ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیتی جاتی ہے. اے جناب نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعرات نو روح گھر کے اندر ہوندیاں نے, حضرات اسلام کے اندر دا کوئی کنسپٹ نہیں. نبی علیہ السلام نے کوئی ایسی بات ذکر نہیں فرمائی. بڑیاں ہی ایسا باتاں معاشرے کے اندر رائج ہو چکی ہیں جنہاں دا تعلق نبی علیہ السلام کے نال ہے ہی نہیں, لیکن انہوں نے بطور حدیث پیش کیتا جاتا ہے. سوشل میڈیا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جنہیں ذریعے اسی صحیح بات بھی پھیلا سکتے ہیں, غلط بات بھی پھیلا سکتے ہیں, لیکن بڑے افسوس کے نال کہنا پڑتا ہے کہ غلط استعمال بڑا ہی زیادہ ہے. کئی ایسی احادیث سوشل میڈیا تے گردش کر دیا نے جنہاں دا نبی علیہ السلام تے نال تعلق نہیں. پر جڑا بندہ رمضان المبارک دی سب تو پہلا خوشخبری دے گا, جنت دے نام لکھ دتی جاتی ہے. حضرات کوئی حدیث نہیں, نبی علیہ السلام دا دے نال کوئی تعلق نہیں. اور حضرات ایتھی بس نہیں, بلکہ نبی علیہ السلام نے بذات خود وعید بیان فرمائی ہے. جڑا بندہ نبی علیہ السلام تے جھوٹ باندھتا ہے, اپنے کولوں حدیث کڑ کے یا سنی حدیث کو اگے پہنچا دیتا ہے, جنہاں کوئی سر پیف نہیں, جنہاں تو کوئی تعلق نبی علیہ السلام کے نال نہیں. فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعدہ من النار, جڑا بندہ جان بوجھ کے میرے تے جھوٹ باندھتا ہے فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ, وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے. حضرات یہ چیز یہ مسئلہ بڑا ہی نازک ہے.
اسی سواب سمجھ کے نیکی دا کام سمجھ کے حدیث کے فارورڈ کرتے ہیں، لوگوں کو سنانے ہیں، کوئی تحقیق نہیں جناب میرے متعلق کسی قسم کی کوئی بن چھپ نہیں، لوگوں تک پہنچائیاں جا رہی ہیں۔ اسی بھی ان لوگوں کے اندر شامل ہیں فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، جڑے بغیر نبی علیہ السلام کی حدیث کو بغیر تحقیق تو کے بچاؤ گے، کی پتہ ہے روایت ضعیف ہے حضرات، ضعیف احادیث کفار نے اس اسلام کے اندر لے دیا نے تاکہ اسلام کا اصل چیڑا بگاڑیا جائے، اور اسی سادہ لوگ حدیث سمجھ کے پہنچا دینے ہیں اور سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم استعمال کیتا ہے کہ یہ ذریعے لوگوں تک غلط چیزیں پہنچائی جائے، غلط گائیڈ کیتا جائے، لوگوں تک ایسیا باتیں ایسیا حدیث پہنچائی جائے جنہاں کا اسلام کے نال کوئی تعلق نہیں، جڑیاں اسلام کا اصل چہرہ ہی بگاڑ دیندیاں نے، تے اے ذریعے سانو مسلمانوں کا کوئی جنگ کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی جناب اپنا اسلحہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں۔ جب مسلمان اپنے اسلام اصل تو ہٹ جانے گے انہاں ویسے ہی ختم ہو جانا ہے، انہاں دے جذبے ویسے ہی ختم ہو جانے ہیں، سانو انہاں کی نقصان پہنچانا ہے۔ حضرات باتاں ہجے بہت زیادہ نے، زبان دے غلط استعمال کرتی ہے بڑی وائدہ نے، جھوٹ بولنا بھی بڑی وائدہ، لیکن وقت اجازت دے رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین سانو زبان دا درست استعمال کرنے توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔